بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جسے انہوں نے 40 سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کرے۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں کی جان لے لیں اور ہمیں سپرد کر دیں۔ ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی اور خدا کی طرف لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا اور سروپا برہنہ اپنے لشکر کے ساتھ دوڑے روتے ہوئے اپنے والد اور چچا کے جنازے تک پہنچے۔ جب ان دونوں کو دیکھا تو غم اور حسرت کی وجہ سے رونے لگے۔ سر اٹھایا اور روتے ہوئے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آسمان کے دروازے کھلے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے ان کی روح کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عالم ارواح کو دیکھا جو نور سے مزین تھی۔ فرشتوں نے نثار رحمت کو ہاتھوں میں لیا اور ان کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی کو دنیا سے لیا اور غسل دیا۔ ان دونوں کو بیت المقدس میں ایک قبر میں دفن کیا۔ بس جب حضرت یوسف علیہ السلام دفن سے فارغ ہو چکے تو دوبارہ مصر آئے، خود کو دیکھا۔ 4 غموں نے ان کو لپیٹا ہوا تھا۔ ایک یتیمی کا دکھ، دوسرا غریب الوطنی، تیسرا باپ کی جدائی کا غم اور چوتھا چچا کی جدائی کا غم۔ ان غموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب رات ہوئی دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھائے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات سے دن تک نماز پڑھی۔ آخر میں کہا، اے خدا، تو نے بھائیوں کے مکر سے بچایا، عورتوں کے شر سے خبردار کیا اور زندان سے باہر نکالا اور حکمرانی دی، رسالت اور نبوت کا لباس پہنایا، علم و حکمت سکھایا۔ یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، میری ایک دعا ہے قبول کر لے اور اس عالم سے اس دنیا سے مجھے مسلمان باہر نکال اور میرے آباء و اجداد کی صحبت عطا کر۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے یوسف، خداوند متعال نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہتا ہے تمہارے والد اور چچا کی عمر ختم ہو گئی تھی۔ جب ایک دوسرے سے ملے تو مہلت نہیں ملی کہ ایک دوسرے سے بات کریں اور دونوں کی جان لے لی گئی۔ تمہاری ابھی عمر ختم نہیں ہوئی، اسی طرح مناجات کرو اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے آمادہ کرو کہ جب موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تاج سر پر نہیں رکھا اور تخت پر نہیں بیٹھے۔ ہر رات خدا کی عبادت میں گزارتے اور دریائے نیل کے کنارے جاتے اور خدا سے مناجات کرتے۔ راتوں میں سے ایک رات حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا لباس پہنا ہوا تھا اور کرامت کا تاج سر پر سجایا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف، کئی سال ہوئے آپ کا دل ہم سے ملنے کی خواہش میں جل رہا ہے۔ آپ کو خوشخبری ہو کہ 3 دنوں تک ہم سے ملو گے۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ وزاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان 40 سالوں میں ان سے ملنے کی خواہش میں نہیں کی تھی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آیا اور کہا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہوئی، آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں اور آنکھیں لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو دیکھیں۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی جان لی۔ جان لینے سے پہلے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور اعضاء لرزنے لگے۔ بھائیوں کو بلایا اور ہر ایک کو گلے لگایا اور خدا حافظ کیا۔ جب ملک الموت ان کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام گریہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے صدا بلند کی، بھائیوں نے سر میں خاک ڈالی۔ جب ان کی روح جدا ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت سے سفید لباس لائے، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور تابوت میں رکھا اور زلیخا کو خبر دی گئی کہ آپ کو آرام پہنچانے والا ساتھی دنیا سے رخصت کر گیا۔ زلیخا نے جب یہ سنا، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اور گریہ کرنے لگی۔ جب تابوت تک پہنچی، تابوت کو لیا اور کہا، اسے یوسف، یہ تم ہو جو اتنی جلدی مجھ سے دور ہو گئے ہو، یہ تم ہو جو اچانک میری صحبت سے چلے گئے ہو۔ اپنا سر تابوت سے مارا اور
بے ہوش ہو گئی۔ 3 دن اور رات بے ہوش رہی۔ جب ہوش میں آئی نوحہ کرنے لگی اور کہا جانتے ہو حضرت یوسف نے آخری وقت اور رلحت کے وقت کیا کہا؟ ان سب نے کہا حضرت یوسف نے فرمایا اے خدا اگر تمہارے نزدیک میری اہمیت ہے میری جان لے لے اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں اور صالحین کی صحبت میں رہوں۔ پھر کیا تھا زلیخا نے بھی یہی درخواست کی اور کہا اے خدا میری جان مجھ سے لے لے اور صالحین کی صحبت تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی جسم سے روح خارج ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی روح تک پہنچی اور ان سے محلق ہوئی تاکہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ پھر ان کے جنازے اٹھانے تھے آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ پھر ان کے جنازے اٹھائے گئے۔ مصریوں کی آہ و فغاں بلند ہوئی۔ ہر کوئی نوحہ کرتے ہوئے رونے لگا۔ دفن کرنے کی جگہ میں اختلاف کرنے لگے۔ ایک گروہ نے کہا ان کو قان کے دروازے کے پاس دفن کریں۔ بس اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو خشک کیا اور بزرگان کو الہام کیا کہ دریائے نیل کے درمیان میں دفن کریں تاکہ جب پانی ادھر سے گزرے اس کی برکات کل عالم اور اس جگہ کے اطراف تک پہنچے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔